إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ اسلامی اور دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے کیا اسباب ہیں، اس کے تعلق سے ایک اہم سبب کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور ذکر کیا گیا تھا کہ تقوی یہ رزق میں کشادگی اور وسعت کا اور برکت کے نزول کا سبب ہے۔ آج انہی اسباب میں سے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین رزق کے اندر کشادگی، وسعت اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، ایک دوسرے سبب کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا سبب جو انسانوں کے، بندوں کے رزق میں کشادگی کا سبب ہے وہ ہے توکل علی اللہ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر، ذات مبارکہ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ عربی زبان میں لفظ توکل یہ اعتماد کے معنی میں استعمال ہوا کرتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں جب توکل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود، اس سے مراد کہ وہ تمام امور، وہ تمام معاملات کہ جن کے اندر فائدے اور منفعتیں ہوا کرتی ہیں، ان کو حاصل کرنے، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جن میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہوا کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کو دور کرنے میں اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد کرنا، کیونکہ وہی وہ ذات ہے کہ جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو انسان کو نقصان سے بچا سکتی ہے۔
اس طرح کے امور میں، معاملات میں بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اعتماد کرے، اسی کو توکل علی اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ طلاق میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 28 سورہ طلاق میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اہل علم، اہل تفسیر اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے، کلی اعتماد، مکمل اعتماد، کامل اعتماد، اگر اللہ رب العالمین کا بندے کے نفس میں ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین پر اعتماد کر لیا اس نے، تو فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کفایت کا مطلب کہ ہر وہ چیزیں جو انسان کو تکلیف دینے والی ہیں، ہر وہ چیزیں جو انسان کو ذہنی بیماری میں مبتلا کرنے والی ہیں، چاہے ٹینشن ہو، چاہے ڈپریشن ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں جو انسان کو ذہنی بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین اس کے لیے کفایت کرتا ہے، اور ہر قسم کی ذہنی بیماری اللہ رب العالمین اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین پر جو توکل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، نہ تو اس کے جسم میں شیطان داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی اس کے جسم میں کوئی ایسی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اس کی زندگی کو برباد کر دے، تباہ کر دے، خراب کر دے، کوئی ایسی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی الا ما قدر اللہ، مگر جس کو اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھا ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت کے لیے، بندے کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے، تو جو ٹینشن انسان کو پریشان کرتے ہیں، گھریلو معاملات، خاندانی معاملات، سماجی معاملات، ان تمام امور میں اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا۔ سب سے زیادہ ٹینشن مزدور طبقے کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ پریشانی تجار، جو تجارت کرنے والے ہیں، ان کو رہتی ہے، اور بالخصوص کہ جن کے ماں باپ نے ان کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو، جن کو وراثت میں کچھ نہ ملا ہو، سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ مزدور طبقہ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ شریعت سے دور رہنے والے، قرآن اور حدیث کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے دوسری راہوں پر چلنے والے، عام طور پہ آپ کو یا تو بزنس مین ملیں گے جو تجار ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ ملیں گے جو مزدور ہیں، جو ایک دوسرے کے ماتحت ہو کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ آپ کو ٹینشن میں مبتلا ملیں گے۔ گھریلو اختلافات ان کے یہاں سب سے زیادہ ہوں گے، سماجی اختلافات ان کے یہاں سب سے زیادہ ہوں گے، سیاسی اختلافات ان کے یہاں سب سے زیادہ ہوں گے، اور اس سے بڑا اختلاف خود ان کی بیوی کے ساتھ ان کا عام طور پہ ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ دین سے بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کیا ہے، اللہ پر اعتماد کیا ہے، اس سے دور ہیں، اور اس دوری کے نتیجے میں وہ اپنے رب حقیقی کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کافی ہو گیا،
اس وقت جب کہ پوری کی پوری قوم ابراہیم علیہ السلام کی دشمن بن گئی، یہاں تک کہ ان کو جنم دینے والا ان کا باپ آزر بھی ان کا دشمن ہو گیا۔ اس موقع پر آپ دیکھیے کہ نمرود نے، جو اس وقت ظالم و جابر بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ لکڑیاں لائی جائیں، آگ جلائی گئی، شیطان بھی انسانی شکل میں پہنچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ دیا اس نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے سے پہلے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کو آگ کا فرشتہ کہا جاتا ہے، ملائکۃ النار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان فرشتوں نے معلوم کیا، اے ابراہیم، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں، اس آگ کو بجھا دیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں کسی اور سے ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں، کہ میں کسی اور پر اعتماد نہیں کرتا ہوں سوائے اس ذات کے جو اس آگ کا رب ہے، جو ذات اس آگ پر قادر ہے کہ اس نے اس آگ کو قدرت عطا کی ہے جلانے کی، وہی وہ ذات ہے، وہ قادر ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے پر۔ چنانچہ فرشتوں کو لوٹا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس اعتماد کو، اس توکل کو جب دیکھا تو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ، اللہ ایک مخلوق سے مخاطب ہے، اللہ آگ کو حکم دے رہا ہے، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم، اور ابراہیم ہمارے پیارے برگزیدہ پیغمبر پر تو سلامتی والی ہو جا۔ اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ممکن ہے کہ ایسی ٹھنڈی ہو جاتی کہ پھر وہ ابراہیم کو تکلیف پہنچا سکتی تھی، لیکن اللہ نے کہا ایسی ٹھنڈی ہو جو سلامتی والی ہو، عافیت والی ہو، سکون بخشنے والی ہو۔ توکل اسے کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ رب العالمین پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، اس کے سامنے دنیا کا ہر آدمی ہیچ نظر آتا ہے، کمزور نظر آتا ہے، پھر وہ کسی دنیا والے آدمی پر توکل نہیں کرتا ہے، اس پر اعتماد نہیں کرتا ہے۔ ہمارا مزدور طبقہ جو ہے، ان کا اعتماد اس شخص پر ہوتا ہے جو ان کا مالک ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا باس ہے، یہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ باس مجھے روزی دیتا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے توکل یہ عبادت ہے، اور اس نے عبادت کے معاملے میں کسی انسان پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، جو کسی بھی مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو نظر آتے ہیں توکل کرتے ہوئے لوگوں پر، یہ مزدور طبقہ ہوتا ہے۔ اصل میں ان بیچاروں کی پریشانی یہ ہے کہ یہ علماء سے دور رہتے ہیں۔ ان بیچاروں کی پریشانی یہ ہے، ان مسکینوں کی پریشانی یہ ہے کہ ان کو قرآن و حدیث کی بات جب بتائی جاتی ہے تو شیطان ان کے قریب آتا ہے اور ان کو قرآن اور حدیث سے دور کرتا ہے۔ یہ ان کی پریشانی۔ 400 روپے کمائیں گے، 500 روپے کمائیں گے، ان کی دہاڑی کے اعتبار سے 300 400 500، اب اسی میں خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے خوشی ملے گی آپ کو؟ ایک وقت کی، صبح اٹھے 7 بجے اٹھے اور 7 بجے اٹھ کر کے ناشتہ کیا اور فوراً کام پہ نکل گئے۔ کاش کہ فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہوتی صاحب۔ پورا دن کام میں، شام کو داخل ہوتے ہیں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اور دن کے اندر جتنی بھی نمازیں، ایک نماز بھی نہیں ادا کی، اور کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، فرماتے ہیں وہ آدمی جو نماز کو چھوڑے جان بوجھ کر کے، اسے قید کر دیا جانا چاہیے زندگی بھر کے لیے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دیگر فقہا نے اس چیز کو بیان کیا ہے، وہ آدمی جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی جج کو اختیار ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ آدمی مرتد ہے،
کہاں سے توکل پیدا ہوگا؟ کہاں سے اعتماد پیدا ہوگا ہمارا؟ جب سب سے بڑی چیز جو اللہ رب العالمین کے قریب ہمیں کرتی ہے توکل کے، اعتماد کے، وہ نماز ہے میرے بھائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کی دعوت دی، اس توحید کی دعوت نے اتنا زیادہ ان کے ایمان کو پختہ کر دیا کہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں ان سے بھی مدد لینا گوارا نہیں کیا۔ کہا مجھے توکل اللہ پر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور کتنا بہترین کارساز ہے۔ اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر کے گزر رہے تھے اور فرعون اور اس کے لشکر سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے تھے راتوں رات اللہ کے حکم سے، اور جب فرعون اور اس کے لشکر کو پتہ لگا کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے ہیں، اس نے فوراً حکم دیا کہ تمام کے تمام لوگ نکلیں اور ان کا پیچھا پکڑیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے سمندر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سامنے سمندر، پیچھے ظالم و جابر فرعون، لشکر ظلم و زیادتی کے پہاڑوں کو توڑنے والا لشکر، فرعون کا لشکر، اور سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا تلاتم خیز لہروں والا، بڑی بڑی زبردست موجوں والا وہ سمندر موجود ہے۔ پریشان قوم پریشان ہے، آخر کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا، قرآن نے ذکر کیا ہے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج تو ہم تھام لیے گئے، آج ہم پکڑ لیے گئے، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے ایسا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا کتنا قوی ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، جو عربی داں ہیں ذرا ان سے معلوم کیجئے کہ کلا کا کیا معنی ہوتا ہے، جو عرب ہیں ان سے معلوم کیجئے کہ کلا نیور کبھی نہیں، کلا نیور نو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رہنمائی کرے گا۔ یہ ہے توکل، اسے اعتماد کہتے ہیں۔ کتنا قوی ایمان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور کتنا زبردست توکل ہے، اعتماد ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر۔ کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، پریشان ہے قوم، آج نہیں بچیں گے، فرعون ہے پیچھے، آگے سمندر ہے، آخر کہاں جائیں گے بچ کر کے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب میری رہنمائی کرے گا۔ اور وہی ہوا۔ اس اعتماد کا نتیجہ کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اس توکل کا نتیجہ کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور فرمایا اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، اپنے ڈنڈے کو سمندر پر مار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارا، ادھر سمندر پر مارا، ادھر اللہ رب العالمین کے حکم سے پانی کے دو بڑے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہی بنی اسرائیل جو پریشان ہے، جو مصیبت کے عالم میں ہے، کہ جس فرعون نے ان کی بہن اور بیٹیوں کو تکلیف دی، جس فرعون نے 1,00,000 سے زیادہ نامعصوم نوزائیدہ بچوں کو قتل کیا تھا، آج وہی فرعون ان کے پیچھے پڑا ہے، سامنے سمندر ہے۔ میرے بھائیوں، پریشان قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توکل نے ان کو اللہ رب العالمین کے ذریعہ سے نجات دلا دی فرعون سے، فرعون کے لشکر سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اسی سمندر کے راستوں میں سے نکال کر کے لے جاتے ہیں۔ ادھر فرعون داخل ہوتا ہے، فرعون حکم دیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہے، اپنے لشکروں کو حکم دیتا ہے، اے لوگو چلو تم بھی داخل
داخل ہو جاؤ موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے۔ لیکن فرعون کا اعتماد اپنے لشکر پر تھا، فرعون کا اعتماد مخلوق پر تھا، فرعون کا اعتماد اپنے ہتھیاروں پر تھا۔ میرے بھائیوں نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ لوگ بیچ میں پہنچتے ہیں ادھر اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا، اے سمندر تو اپنے پانی کو ملا دے۔ میرے بھائیوں پانی مل گیا، فرعون بھی غرق ہو گیا اور اس کی قوم بھی غرق ہو گئی، یہاں تک کہ قرآن نے ذکر کیا الیوم ننجیک ببدنک، اے فرعون ہم تیرے جسم کو نجات دے دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جا۔ آج دیکھو میرے بھائیوں لوگ پوری دنیا کے اندر آپ جہاں پر بھی جائیں گے، آپ خاص طور پہ جب مصر کا سفر کرتے ہیں تو مصر کے اندر جا کر کے اسی فرعون کی لاش کو اسی طرح میوزیم میں میرے بھائیوں رکھ دیا گیا ہے، لوگ نشان عبرت کے طور پر اس کو جا کر کے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اعتماد کس پر تھا؟ مخلوق پر۔ ایک کا اعتماد مخلوق پر، مخلوق نہیں بچا پائی۔ دوسرے کا اعتماد اللہ کی ذات پر، اپنے خالق کی ذات پر تھا، اور اسی اعتماد نے، اسی توکل نے، اسی بھروسے نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ میرے بھائیوں اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر، اے لوگو اگر تم حقیقت میں اللہ پر توکل کر لینا، میرے بھائیو سننا، چاہے تاجر ہوں، چاہے مزدور ہوں، چاہے کسی سے بھی پیشے والے ہوں، اس بات کو سننا میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اے لوگو اگر تمہارا حقیقی توکل اللہ پر ہو جائے تو اس طرح سے تمہیں رزق دیا جائے گا جس طرح سے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ وہ سویرا کرتے ہیں اس حال میں کہ ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، وہ بھوکے پیٹ اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور جب شام ہوتی ہے تو آسودہ ہو کر کے، شکم سیر ہو کر کے، پیٹ بھر کر کے اپنے آشیانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ پرندوں کو اللہ رزق دینے والا ہے لیکن وہ حرکت کرتے ہیں، اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے البرکہ فی الحرکہ، حرکت میں برکت ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آپ کو پاؤں دیے ہیں، ان پاؤں کے ذریعہ سے، ان ہاتھوں کے ذریعہ سے آپ حرکت کیجئے، آپ کو حرکت کرنا ہے، رزق دینے والا رب العزت موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہو جانا چاہیے، جس طرح سے ایک بے زبان مخلوق پرندے کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ بتائیے بے زبان مخلوق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور ہماری ذات، ہمارا اعتماد باباؤں کے دربار سے ہوتا ہے، ہمارا اعتماد غیر اللہ کے دربار پر ہوتا ہے، ہمارا اعتماد میرے بھائیوں ان لوگوں پر ہوتا ہے جو خود بے بس ہیں، جو کس حالت میں ہیں خود پتہ نہیں ہے۔ اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث اصل فی التوکل، کہ یہ حدیث توکل کے باب میں اصل ہے، قاعدہ ہے کہ اگر واقعی بندہ اللہ رب العالمین پہ توکل کر دے تو اللہ اس کے لیے ساری راستے، ساری راہیں ہموار کر دے۔ کون توکل کرتا ہے؟ کون اعتماد کرتا ہے اللہ کی ذات پر؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارا اعتماد باس پر ہوتا ہے، ہمارا اعتماد مالک پر ہوتا ہے، ہمارا اعتماد اس پر ہوتا ہے جو سیلری بانٹتا ہے، ہمارا اعتماد اس پر ہوتا ہے جو ہمیں تنخواہیں دیتا ہے۔ اے کاش یہی اعتماد اگر اللہ کی ذات پہ ہو جاتا، اسی طرح جس طرح سے پرندوں کا اعتماد، جس طرح سے بے زبان مخلوقوں کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، یقین کیجئے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین آپ کے گھر تک رزق پہنچائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر میں اس چیز کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں
توکلت فی رزقی علی اللہ خالقی وایقنت ان اللہ لا شک رازقی. سننا میرے بھائیو، امام شافعی رحمہ اللہ نے عربی شعر میں اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں توکلت فی رزقی علی اللہ خالقی، لوگو میں نے اپنے رزق میں اللہ پر جو میرا خالق ہے اس پر توکل کر لیا ہے. وایقنت ان اللہ لا شک رازقی، اور مجھے یقین ہے، میرا اعتماد ہے، میرا توکل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. اور کہتے ہیں وما من رزقی فلیس یفوتنی وان کان فی قاع البحار العبامق، اور لوگوں میرا رزق اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ مجھے مل کے رہے گا تو اور وہ مجھ سے کبھی فوت نہیں ہو سکتا، مجھ سے کبھی نہیں چھوٹ سکتا، گرچہ میرا رزق سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اعتماد ہونا چاہیے، ہمارا توکل ہونا چاہیے میرے بھائیوں. توکل ایسا ہونا چاہیے جس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا کہ جب غزوہ احد ہوا، جنگ احد 3 ہجری کے اندر واقع ہوتی ہے. جنگ احد کے بعد دوسری طرف مشرکین اکٹھا ہو گئے، منافقین اکٹھا ہو گئے، یہودی اکٹھا ہو گئے. منافقین مسلمانوں کے پاس آئے، ان کو ڈرایا، کہا کہ ڈرو، ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا. کہا لوگ سارے کے سارے تمہارے خلاف ہیں، منافقین تمہارے خلاف، یہود تمہارے خلاف، فلاں قبیلے والے تمہارے خلاف، مشرکین تمہارے خلاف، تمہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں سے. جب ان لوگوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ نے اس چیز کو سنا، قرآن ذکر کرتا ہے، اللہ ذکر کرتا ہے فزادہم ایمانا، تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا. وقالوا، خاموش نہیں رہے اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ارے ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ اکبر. یہ توکل ہے، یہ اعتماد ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کافی ہوا میرے بھائیوں. اس لیے توکل اپنی زندگی میں میرے بھائیوں اگر کسی پر کرو، اعتماد کسی پر کرو، اللہ پر. باپ پر اعتماد، باپ پر اعتماد، کب تک اعتماد کرو گے باپ پر؟ کب تک ماں کے سہارے جیو گے؟ کب تک بھائی کے سہارے جیو گے؟ کوئی آپ کا یہ چند دنوں کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ باپ بھی الگ، بھائی بھی الگ، بہن بھی الگ، ماں بھی الگ، ہاں فلاں سچا دوست بھی الگ، سوائے اللہ کی ذات کے جس پر آپ نے سچا توکل کیا ہے وہ باقی رہنے والی ہے میرے بھائیوں. اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشان ہیں آپ، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، فاقہ ہو رہا ہے گھر کے اندر، ہاں برکت نازل نہیں ہو رہی ہے، ذرا توکل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین آپ کے لیے دروازوں کو کھول دے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، لیکن شرط یہ ہے کہ پورا سچا توکل ہونا چاہیے میرے بھائیوں، تب رزق کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ الرحمن. اس کے بعد والا جو خطبہ رہے گا انشاءاللہ، جو جب میری باری آئے گی تو اس میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو تیسرا سبب کیا ہے، رزق میں کشادگی کا، وسعت کا، کیسے اللہ رب العالمین رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ الرحمن اس خطبے میں بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سچا اور حقیقی توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.